بہت خوشی ہوئی. اس طرح ماشاءاللہ آپ دنیا میں بھی ایکسل کر رہے ہیں, دین میں بھی انشاءاللہ ایکسل کر رہے ہیں. اور اوبیسلی بچے کو ایکٹیو ہونا چاہیے, جیسے ماشاءاللہ پتلا دبلا ہونا چاہیے اور فٹ ہونا چاہیے. بہت اچھی بات ہے. میں آپ سے صرف ایک بیسک بات کروں گا جو پیرنٹس کے لیے زیادہ ضروری ہے, کیونکہ بچے جو ہیں یہ وہ نہیں کریں گے جو ہم کہیں گے, یہ وہ کریں گے جو ہم کرتے ہیں. ہماری بول چال کا ان پہ کم اثر ہوگا. گھر پہ ویسے بھی کم اثر ہوتا ہے بول چال کا. وہ ہماری انگلش میں کہتے ہیں ایکشن اسپیکس مور دین دی ورڈس. جو عمل ہے, ہمارا سارا اسلام عمل سے پھیلا ہے. ہمارے صحابہ جو ہیں وہ جب انہوں نے عرب کا خطہ چھوڑا تو ان کو کوئی انگلش یا کوئی وہ سندھی یا پشتو یا وہ فرینچ نہیں آتی تھی, بلکہ صحابہ کے پاس ایک زندگی تھی اور انہوں نے سامنے سب کے پیش کر دی کہ ہم جیسے ہو جاؤ. تو ساروں نے ملک اسلام قبول کر لیا سب نے. میری ایک بیسک آپ لوگوں سے سب سے گزارش ہے اس وقت, کیونکہ میں ایک پریکٹیکل زندگی گزار کے آ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت ساری دنیا دکھائی ہے. میرے 23-24 سال تک ایک میری یونیورسٹی کی زندگی ہے. اس میں میرے بہت سارے دوست جو ہیں کالج کے, اسکول کی, یونیورسٹی کے, ان سے میں یو ایس میں اور یو کے میں اور آسٹریلیا اور یورپ میں ملاقاتیں ہوئیں. پھر میری اسپورٹس کے لائن کے 2 جاننے والے ہیں, فٹ بال کے, کرکٹ کے, ٹینس کے. پھر شوبز کے لوگ ہیں, ان سے بھی جان پہچان. تو ساروں کے ایکسپیرینس سے میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ ہم بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ نے 7 ارب لوگ بنائے ہیں. جیسے سب کی شکلیں مختلف ہیں, سب کی آوازیں مختلف ہیں, سب کی آنکھوں کے جو ریٹنا ہے وہ مختلف ہیں, سب کے فنگر پرنٹس مختلف ہیں, اس طرح سب کی سوچیں بھی مختلف ہیں. مختلف مزاج کے لوگ بنائے ہیں اور اللہ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم سب جڑ کے چلیں. ایک سوچ ہے ہم بہت سارے لوگوں کی کہ ہمارے ملک میں غربت ہے. کل بھی میں ایک جگہ بیٹھا شام میں تو سنتا ہی رہا میں بہت, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 کان دیے اس لیے کہ زیادہ سنا کرے اور ایک منہ اس لیے دیا کم بولا کرے. ہمارا ذرا نظام الٹا چل پڑا ہے, بولنے کا زیادہ شوق ہے, سننے کا کم. ایک بہت ساری جہاں کیونکہ میرا انٹریکشن لوگوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے, بہت ساری سوچ ہے غربت ختم کر دو. غربت تھوڑا سا اگر ہم سوچیں کہ اس وقت دنیا کا جو سب سے لائف سٹائل کے لحاظ سے سب سے امیر ملک ہے, جن کے لڑکوں سے میں ملا ہوں, اس کا نام ہے ناروے. ناروے میں جو ایک سب سے یعنی لو کلاس آدمی ہے دنیاوی لحاظ سے, اس کی جو سالانہ سیلری ہے وہ پاکستانی تقریباً 1 کروڑ روپے ہے. 1 کروڑ روپے یعنی تقریباً 9 لاکھ روپے مہینے کے. تو یہ تو بہت انف ہو جانا چاہیے. لیکن آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی ناروے میں ہو رہی ہے. اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ 8-9 لاکھ روپے مہینے کا آئے اور آدمی خودکشی کرے. میں یہاں ڈیفینس میں فیز 4 میں ایک آدمی سے ملنے گیا. اس نے پہلے اپنی جان لینے کی کوشش کی, پھر بیوی کو مارنے کی کوشش کی, پھر بچے مارنے کی کوشش کی. مجھے اس کے پاس لے کے گئے. میں نے اس کی جب کہانی سنی تو اس نے کہا سعید بھائی حالات بہت خراب ہیں, پیسے بالکل نہیں ہیں, فلاں نہیں. تو میں نے کہا آپ کو کتنے پیسے مہینے کے ملتے ہیں؟ کہا 25 لاکھ روپے. تو 25 لاکھ روپے پہ وہ خودکشی کر رہا تھا نا. وہ 50 بھی کما لے گا تب بھی اس کے حالات صحیح نہیں ہوں گے. وہ 1 کروڑ بھی کما لے گا حالات, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مال کے ساتھ حالات کو کوئی اس کا رکھا ہی نہیں حالات ٹھیک ہونے کا, کہ مال سے آدمی کے حالات صحیح ہوں. میرے پاس تھوڑا بہت مال تھا, میں نے بہت کوشش کی مال کو اس سے حالات ٹھیک کروں, لیکن میں ٹوٹل فیلئر ہو گیا. اور جتنے لوگوں کو دنیا میں جانتا ہوں ان کا بھی یہی حال ہے. اچھا, جاپان میں غربت ہے ہی نہیں, دنیا میں خودکشی جاپان میں نمبر 2 پہ ہے. اسکینڈینیوین کنٹریز جو ہیں دنیا میں اگر کوئی جنت کا ایسے نظر, کوئی جنت تو ہو ہی نہیں سکتی, لیکن مثال کے طور پہ کہہ دیں کہ بڑی خوبصورت زندگی ہے, تو اسکینڈینیوین کنٹریز جو ہے خودکشی میں نمبر 3 ہے. تو بھئی اتنی زبردست زندگی, پھر اتنی خودکشیاں کیوں؟ ابھی میں آسٹریلیا سے تقریباً 3 مہینے گزار کے آ رہا ہوں. آسٹریلیا میں سوسائڈ ریٹ بہت بڑھ رہا ہے, بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. میں حیران پریشان. اچھا, کچھ لوگوں کی بیسک سوچ میں بتا رہا ہوں, میجورٹی کی. ایک تو یہ ہے. دوسری سوچ یہ ہے کہ لٹریسی ریٹ بڑھا دو. صرف میں یہ نہیں کہہ رہا یہ نہیں کرنا چاہیے, میں یہ نہیں کہہ رہا مال نہیں کما, بالکل کہ میں بھی کماتا ہوں مال. مال آخرت بنانے کا ذریعہ ہے. مال سے تو وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے نا.
اللہ تعالیٰ نے پھر قارون کے مال سے اس کا کیا حشر کیا, کتنا اس کو ذلیل کیا. اور اللہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مال سے, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے مال سے ان کو کتنی عزت دی. تو مال بظاہر خود کچھ بھی نہیں ہے. جیسے آگ ابراہیم علیہ السلام کو جلا نہ سکی, ہمیں جلا دے گی. آگ میں کچھ نہیں ہے, وہ اللہ جلاتے ہیں یا اللہ اس میں پال کے دکھا دیں. ایسے ہی مال ہے, کسی کو ذلیل کرے گا, کسی کو عزت دے گا. میرے ایک جاننے والے, انہوں نے اپنے بچے کو نئی گاڑی فراری لے کے دی دبئی میں, نئی گاڑی. بچہ ڈرائیو کرنے گیا تو گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور گاڑی وہیں جل گئی اور بچہ بھی اس کے ساتھ جل گیا. تو مال خوشیاں لائے گا, غم لائے گا, یہ اوپر سے طے ہے, یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. کچھ لوگوں کی سوچ ہے صرف لٹریسی ریٹ پہ محنت کرو. وہ لٹریسی ریٹ پہ محنت کر رہے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں ایز اے پڑھا لکھا انسان ہوں, مجھے پتا ہے سب سے زیادہ جو ہے نا ادب جو ہے نا وہ پڑھے لکھوں میں نہیں ہوتا. سب سے زیادہ دین کی بات کرنا مشکل ہے پڑھے لکھے لوگوں سے, کیونکہ ان کو جو دین کی بات ہوتی ہے نا وہ اپنی سمجھ ہوتی ہے نا. جیسے ایک آدمی گیا کسی دکان پہ, اس نے کہا بھائی یہ فریج کتنے کا ہے؟ اس نے کہا چلو یہاں سے نکل جاؤ, کہ بھائی قیمت تو بتاؤ گا, دفع ہو جائے. اگلے دن بیچارہ وہ کوئی اپنا بال سیٹ کر کے گیا, چینج کر کے, پھر کہا یہ فریج کتنے کا, تم کل بھی آئے تھے, بدتمیز آدمی, دفع ہو یہاں سے. تیسرے دن وہ رومال باندھ کے گیا, صرف آنکھیں نظر آئیں, کہ بھائی یہ فریج کتنے کا. ان کا چوتھی دفعہ ہے نا, اب تھوڑے ڈنڈے پڑیں گے. ان کا یہ بتا دو مجھے پہچانا کیسے. کہ بیوقوف 3 دن سے الماری کو فریج کہہ رہا ہے, تجھے پہچانے نہیں. تو جو غلط پڑھ لکھ جائے نا اس کو صحیح کرنا, ٹیڑھی دم کو ٹھیک کرنا بہت مشکل کام. اب لٹریسی ریٹ سری لنکا کا 98% ہے, 98%. حالات بہت خراب ہے. لٹریسی ریٹ انڈیا میں ایک جگہ کیرلا, وہاں میچ بھی کھیلے تھے کوچن, اس کا 100% ہے. حالات بہت خراب ہیں. میرے پیارو, حالات کا اللہ نے کسی سبب کے ساتھ تعلق نہیں رکھا, حالات کا تعلق اپنے دین کے ساتھ رکھا ہے. یہ طے شدہ بات ہے, سارا قرآن اس کی گواہی ہے. ہمارا کیا مسئلہ ہے, ہمارے ملک میں ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹ ہے. میں جب یہ انڈین ٹیم یا آسٹریلین ٹیمز آتی تھی نا, یہ ہمیں کہتے ہیں پاکستانی کھانے کھلاؤ, ایسے کھانے دنیا میں کہیں نہیں, پاکستانی فروٹ دنیا میں کہیں نہیں ہے. اور میں امریکہ گیا تو وہاں کی فوج سے میری ایئرپورٹ پہ ملاقات ہوئی, تو میرا جنید جمشید نے تعارف کرایا, وہ بھی کرکٹ کو جانتے ہیں. تو کہا یار پاکستان کی فوج ون آف دا بیسٹ آرمیز ان دا ورلڈ ہے. میں حیران پریشان. میں برٹن میں گیا, وہاں مجھے ملنے 15 فوجی آئے, جن میں چند ہم ایک مسلمان تھا, ان کو لے کے آیا تھا کہ جی ہم نے سعید انور سے ملنا ہے. وہ پریشان تھے کہ ساری عبادت گاہیں جو ہے بند ہو رہی ہیں, یہ تبلیغی جماعت کیا کام کر رہی ہے کہ بچہ بوڑھا یہ مسجد کی طرف جا رہے ہیں, یہ پوچھنے آئے تھے. انہوں نے کہا پاکستانی آرمی جو ہے ٹاپ آرمی ان دا ورلڈ ہے, پاکستانی پولیس کا بھی حال ہے. تو ٹیلنٹ وائز ہمارے یہاں کوئی کمی نہیں. علماء ہمارے پاس, حفاظ ہمارے پاس بہترین کرکٹرز, ہاکی, سب کچھ ہے, ہر چیز ہے, ٹیکنالوجی ہے, بہت زبردست برین ہے. ہمارے ایک دوست ہیں شیخ ہاشم, وہ امریکی ہیں, امریکی گورے, وہ پہلے یہودی تھے, اللہ نے ان کو مسلمان بنایا, عالم ہے. وہ کہا دنیا میں ہر چیز کی جگاڑ پاکستان میں موجود ہے, جگاڑ, جس کو انگریزوں نے انوویشن کا, کہ جو چیز ہو جگاڑ نکل آئے گی نا. تو ہر ٹیلنٹ ہے. میرے پیاروں, اللہ نے جو ہم سے قرآن میں کہا ہے نا ڈیمانڈ, وہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. اللہ نے ہم سے قرآن میں کہا, اور میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, خلافت جو ہوتی ہے نا آج کل, خلافت بھی بہت چل رہی ہے, ضروری اللہ دیتے ہیں. اللہ نے آدم علیہ السلام کے لیے خلیفہ کا لفظ استعمال کیا, بہت اونچا درجہ ہے اللہ کیا خلافت. اور داؤد علیہ السلام کے لیے خلیفہ کا لفظ استعمال کیا, بہت اونچا لفظ ہے. لیکن اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے, اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ہمارے پوری انسانیت کے, پورے نبیوں کے خاتم النبیین تھے. اللہ نے ان دونوں کے لیے لفظ جو استعمال کیا قرآن میں, وہ میرا بندہ, اپنا بندہ. تو نبی جو ہیں, پہلے نبی آدم علیہ السلام, اللہ نے خلیفہ ان کو بلایا, پھر داؤد علیہ السلام خلیفہ بولا. لیکن عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے بندے کا الفاظ استعمال کیا. اللہ کے یہاں سب سے بڑا مقام بندہ ہونا ہے, بندگی ہے. سورہ بنی اسرائیل پڑھیں, اس میں اللہ نے شروع میں ہی کہا ہے کہ ہم نے اپنے بندے کو کہاں سے اٹھا کے کہاں پہنچایا. آپ پڑھ لیں اس کو کہ کہاں سے بیت المقدس ادھر مسجد اقصی پہنچایا. تو اللہ نے بندے کا لفظ استعمال کیا. میرے پیاروں, ہمارا سب سے بڑا فریضہ ہے, اور جو اللہ ہم سے چاہتے ہو یہ کہ ہم انسان بن جائیں, اللہ کے بندے بن جائیں, اور کوئی اللہ کی ڈیمانڈ نہیں ہے نا.
عالم بنے بہت زبردست، علماء تو انبیاء کے ورثہ ہوتے ہیں. حافظ بننا بہت زبردست، علماء 70 لوگوں کو جنت میں لے جائیں گے اور حفاظ 10 لوگوں کو جنت میں لے کے جائیں گے. لیکن میرے پیارو سب سے مشکل کام میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ انسان بننا ہے. سب سے مشکل کام اللہ کا بندہ بننا ہے. ہم اللہ کے بندے بن جائیں، یہ ساری کائنات اللہ ہمارے لیے مسخر کر دیں گے. یہ جو ساری دنیا ہے یہ انسان کے لیے بنی ہے. اگر آج انسان کو اللہ اٹھا لیں تو پراپرٹی کون خریدے گا؟ گاڑیوں کو کون خریدے گا؟ یہ بلڈنگز کی کیا ویلیو؟ کوئی بھی نہیں. یہ کعبے کی ویلیو، جنت کی ویلیو انسان کی وجہ سے. ہمارا مسئلہ یہ ہم سب کچھ بننے کی محنت کر رہے ہیں. میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے، میرا بچہ انجینئر بن جائے، میرا بچہ جو ہے کرکٹر بن جائے، ٹینس پلیئر بن جائے، میرا بچہ انسان کا بچہ بن جائے. اس کی بتائیں کیا محنت ہو رہی ہے. اور انسان کو اللہ نے ایسا تخلیق کیا ہے یہ خود بخود کچھ بھی نہیں بن سکتا. میں کتنے پٹھانوں کو جانتا ہوں بچوں کو پشتو نہیں آتی، حالانکہ پیدائشی طور پہ پشتو آنی چاہیے تھی. میں کتنے پنجاب والوں کو جانتا ہوں پنجابی نہیں آتی. میرے بچے جو ہیں، میں خود پنجاب سے، میرے بچوں کو پنجابی نہیں آتی، اردو بولتے ہیں. جنید جمشید پٹھان ہے لیکن پشتو کا ایک لفظ نہیں آتا. میرے دوستوں، چاہے آدمی نسلی ڈاکٹر ہو، پردادا دادا باپ ڈاکٹر ہو، لیکن بچے کو ڈاکٹر بننے کی 20 سال محنت کرنی پڑتی ہے. اللہ نے انسان اور جنات دو ایسی مخلوقات ہیں جن کو دنیا میں جاہل بنایا ہے. ان کو انسانیت اور جن کو جن کی جو ظاہر ہے وہ دیا ہے، لیکن انسانیت کا جسم دیا ہے، اندر سے انسانیت کا خالی پیدا کیا ہے. ہم نے دنیا میں آئے ہیں، ہم سب کچھ بننے کی محنت کر رہے ہیں. جو ایک محنت آج پوری دنیا سے اٹھی ہوئی ہے. آج میں آسٹریلیا بھی گیا، وہاں یونیورسٹی میں مجھے بلایا، ان سے بھی میں نے یہ کہا کہ مجھے خود بتاؤ، میں اب 49 کا ہو گیا ہوں. 12 سال پہلے تک مجھے نہ کسی میرے رشتہ دار نے نہ کسی ٹیچر نے کبھی میں نے نہیں سنا کہ کہو سعید صاحب آپ نے انسان بھی بننا ہے. تو خود بخود آدمی کیسے رات کو دعائیں کر کے سوئے اور خوب مانگے، رات کو اللہ سے روئے، ساری رات تہجد پڑھے، یا اللہ صبح مجھے کرکٹر بنا دے تو بن جائے گا. یا اللہ ابو بھی ڈاکٹر تھے، میں محنت نہیں کر سکتے، اللہ مجھے ڈاکٹر بنا دے اور میں انجیکشن لگاؤں اور آپریشن کروں. ہو ہی نہیں سکتا. انسان کو محنت کرنی پڑے. ابھی اس وقت سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہم انسان بننے کی محنت چھوڑی بھی ہے. اگر ہم انسان بن جائیں اللہ ساری کائنات کو ہمارے مسخر کر دے گا. اتنی خوبصورت زندگی دے گا کہ میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. انسان بننے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں. بہت آسان، میں سمپل آپ سے بات کر رہا ہوں. انسان کو اللہ نے پانی اور مٹی کا مجموعہ بنایا ہے. اس کے اندر پانی اور مٹی کی صفات ہیں. پانی جو ہے وہ اپنے ماحول کا تاثر لیتا ہے. آپ جیسے سارے ماشاءاللہ یہاں آئے ہیں او لیولز کرنے، آپ نے گھر میں کیوں نہیں کر لیا؟ لوگ مسلز بنانے جم میں کیوں جاتے ہیں؟ اور لوگ کرکٹر بننے کرکٹ گراؤنڈ میں کیوں جاتے ہیں؟ سوئمر بننے پول میں کیوں اترتے ہیں؟ انسان ماحول کا محتاج ہے کیونکہ پانی کا بنا ہے. 80% اس میں پانی ہے. اس کی جو بہترین غذا اللہ نے دودھ بنایا ہے، دودھ میں بھی 98% پانی ہے. بہترین جو ریلیکسیشن ایکسرسائز ہے جس سے لیکٹک ایسڈ نکلتا ہے تھکن کے بعد، وہ سوئمنگ ہے، وہ بھی پانی ہے. جو کبھی چوٹ لگ جائے، جیسے بچے ہو نا، آپ کو چوٹ لگ جائے، کبھی آپ کک باکسنگ کرو چوٹ لگ جائے، تو سب سے اچھا علاج برف لگانا ہے. ہمارے گیند لگتی تھی تو آدھا گھنٹہ برف لگانا، 6 گھنٹے بعد پھر آدھا گھنٹہ برف لگانا، 24 گھنٹے میں اللہ اس کو بالکل ٹھیک ہے. سویلنگ بھی ختم ہو جاتی تھی. برف بھی پانی ہے. ہمارا چاہے جتنا مرضی ہمیں روزہ لگ رہا ہو، جو مرضی ہم جوس پی لیں، لیکن پیاس صرف پانی بجھاتی ہے. ہمیں نہانے سے فریشنس ہو جاتی ہے. جو لوگ سائیکولوجیکلی ذرا پریشان ہوتے ہیں یا مینٹلی ڈسٹربڈ ہوتے ہیں، ان کو سائیکولوجسٹ جو ہے سمندر کے پاس بٹھا دیتے ہیں کہ پانی کو دیکھو، اس کی آواز سنو، یہ تمہیں سکون دے گی. میرے پیارو، ہمارا پانی سے تعلق ہے. انسان بننے کے لیے ہاں ہم ادھر ادھر بھی جائیں گے، لیکن اللہ نے جو کرائیٹیریا رکھا ہے اور ہمارے نبی نے جو ہمیں بتایا وہ یہ ضروری ہے کہ انسان جب تک اپنے آپ کو مسجد کا پابند نہیں بنائے گا وہ انسان کا بچہ نہیں بن سکتا. یہ اللہ رسول کی طرف سے طے ہے. میرے ایک جیب میں ایک سم ہے بہت زبردست، اور ایک جیب میں iPhone 6 ہے، لیکن سم باہر ہے، iPhone ادھر ہے. تو موبائل کا کیا فائدہ ہوگا مجھے جب تک وہ سم جو ہے موبائل میں فٹ نہیں ہوگی؟ موبائل کے اندر جو صفات ہیں اس سے میں فائدہ نہیں اٹھا سکتا. گولی میرے ہاتھ میں ہے، 100 گولیاں ہیں، لیکن بندوق سے باہر ہے، کیا فائدہ ہوگا ان گولیوں کا؟ گولیوں کی ساری طاقت جب بندوق میں فٹ ہوگی پھر ہمیں نظر آئے گی. شیر جو ہے 1000 ہو لیکن چڑیا گھر میں ہو، ایک بچہ بھی نہیں ڈرا سکتے. شیخ اکیلا ہو، شیر جنگل میں ہو کھلے، وہ 1000 بندوں کو ڈرا دے. میرے پیاروں، مسلمانوں کی جو قوت ختم ہوئی ہے نا، اس وجہ سے کہ مسلمانوں سے مسجد چھوٹ گئی. یہ سب سے بڑا عالمی ہے. میرے ساتھ بھی ہوا. اللہ کیا فرمائے؟ جیسے مچھلی کے لیے پانی ہے ایسے مسلمان کے لیے مسجد ہے. جیسے مچھلی پانی چھوڑتی ہے دنیا کے چکر میں، مسلمان نے دنیا کے چکر میں کہ میری دنیا باہر کی زندگی سے بنے گی، اللہ نے اس کی زندگی کو مسجد کے اعمال کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. اعمال کے اندر اللہ نے مال رکھا ہے. اعمال میں 5 لفظ ہیں: الف
عین میم الف لام. بہت سارے پاکستانیوں نے ان 5 میں سے عین نکال دیا اور کہا آ مال آ, دبئی سے آ, جھوٹ سے آ, دھوکے سے آ جا, بس جتنا آ سکتا مال. اللہ نے الف عین. اللہ کی ذات پہ پورا بھروسہ کرو. اللہ ایسی ذات ہے, ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں 40 دن پالا کھلایا. اللہ ایسی ذات ہے, یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں 40 دن کھلایا. اللہ ایسی ذات ہے, بنی اسرائیل کو 40 سال من و سلوہ آسمان سے کھلایا. اللہ ایسی ذات ہے, حضرت مریم کو بغیر موسم کے پھل کھلایا. اللہ ایسی ذات ہے جو ماں کے سینے سے ٹھنڈ میں گرم دودھ نکال دیتا ہے. اللہ ایسی ذات ہے جو گرمی میں ماں کے سینے سے ٹھنڈا دودھ نکال دیتا ہے. اللہ پہ پورا بھروسہ کرو. اللہ رازق ہے اور کوئی رازق نہیں. اور دوسرا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سیکھ لو. آگے مال اتنا ہے کہ ہم سنبھال بھی نہیں سکیں گے. صحابہ نے اللہ کی ذات پہ ایسا بھروسہ کیا کوئی کر ہی نہیں سکتا. حضرت ابن حذیفہ رضی اللہ عنہ آگ میں ڈالے جا رہے ہیں. بادشاہ نے کہا مجھ پہ ایمان لیا, رب چھوڑ دے اور اسلام کو چھوڑ دے. کہا نہیں چھوڑوں گا. بادشاہ نے آرڈر دیا ڈال دو ان کو. جب وہ آگ میں ڈالے جانے لگے تو ذرا سا رونا شروع ہوئے اور ذرا کانپ رہے تھے. تو وہ لوگ سمجھے کہ ابن حذیفہ رضی اللہ عنہ بہت قیمتی آدمی ہے. بادشاہ کو بلایا, ڈر گئے, آ جاؤ دعوت دو ان کو کفر کی. تو آ کے بادشاہ نے کہا کیا ڈر گئے؟ کہا نہیں. کہا کیوں, پر رو کیوں رہے ہو؟ کہا میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میری ایک جان ہے, کاش جتنے جسم میں میرے بال ہیں اللہ اتنی جانیں دیتا, وہ ساری اللہ کے لیے قربان کر دیتا. تو بادشاہ نے اس کا کہا میں تجھے چھوڑ دوں گا تیرے ساتھیوں کو, تو میرا ماتھا چوم لے. حضرت ابن حذیفہ نے اپنے ساتھیوں کی جان بچانے کے لیے ماتھا چوما. تو مسلمان ایسے تھے, اللہ پہ پورا بھروسہ تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے محبت تھی. اگر یہ 2 چیزیں ہم کر لیں میرے پیار, اپنے آپ کو اللہ کا پابند بنا لیں. اب اچھا اللہ سے تعلق کہاں بنے گا؟ مسجد میں جا کے. مسجد فرشتوں کا گھر ہے. تو میری آپ سب سے گزارش ہے والدین سے کہ 1 گھنٹہ, جیسے جم روزانہ جائیں گے تو مسل بنیں گے, تو جیسے روزانہ جم جاتے ہیں, جیسے روزانہ آفس جاتے ہیں, جیسے بچہ روزانہ گراؤنڈ جاتا ہے, ایسی ہر مسلمان کو روزانہ پابند ہو کے دیکھو آج صبح جم گیا, کل شام کو جاؤں گا, اس سے مسل خراب ہوں گے, بنیں گے نہیں. آج صبح دوائی کھاؤں, کل اپنی مرضی سے شام کو کھاؤں گا, اس سے علاج نہیں ہوگا. جیسے ڈاکٹر کی پرسکرپشن سے دوائی کھاتے ہیں. ہماری کرکٹ کی پچ ہے نا, پچ, اس میں اگر پانی دینے کا ٹائم ذرا سا 19-20 ہو تو پچ برباد ہوتی, صحیح نہیں ہوتی. تو میری آپ سب سے گزارش ہے, ابھی تو آپ کو پتا ہے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. صبح 8 سے 5 دیتے ہیں دنیا کو, پھر 5 سے 8 بھی بچوں کو. جیسے کھانا لگایا, دسترخوان پہ سب کچھ کھا لیا, اور جو کچرا پڑا تھا وہ بلے کو ڈال دیا. تو 8 سے 5 دنیا کو دیا, 5 سے 8 بھی بچوں کو دیا, اور 8 سے 9 رات کو کچرا اللہ کو ڈال دیا کہ اللہ بس یہی تریل بچا ہے. فی الحال بچا کچا وقت اللہ کو دے دیں, لیکن کوشش کریں روزانہ 1 گھنٹہ. کیوں روزانہ مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, نماز کے لیے بھی آؤ اور کامیابی کی مسجد میں بات ہوگی اس کے لیے بھی رکو. اذان صرف نماز کی دعوت نہیں ہے, اذان دعوت تامہ ہے. اللہم رب ہذہ دعوت تامہ. اذان ویسے بھی باہر کے لوگوں کے لیے, اذان مسجد کے اندر کے لوگوں کے لیے نہیں ہے. اذان کا مقصد باہر کی زندگی بند کرانا, لوگوں کو مسجد کی طرف بلانا. تو پہلی چیز, کیونکہ ہم پانی کے ہیں, ہم انسان بننا چاہتے ہیں, اللہ کے بندے بننا چاہتے ہیں, ہمیں مسجد کو, کیوں کہ اللہ کی ذات پہ ایمان کیسے بنے گا؟ مسجد جا کے. کیوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو کثرت سے مسجد کا عادی دیکھو اس کی ایمان کی گواہی دینا. آپ یہ نہیں فرمایا جو ہر سال حج کرے اس کی ایمان کی گواہی دینا, کیونکہ ہر سال حج تو مشرکین بھی کرتے تھے. آپ نے یہ نہیں کہا جس کو نماز پڑھتے دیکھو 5 وقت کی اس کی ایمان کی گواہی دینا. منافقین 5 وقت کی جماعت کی نماز پڑھتے تھے. آپ نے کہا جس کو مسجد کا عادی دیکھو اس کی ایمان کی گواہی دینا. آج مسلمانوں کی مسجد کی عادت نہیں رہی, جلدی سے نماز سر سے اتاری باہر نکلے. مسجد میں دل, مومن کون ہے جس کا دل مسجد میں اٹکے؟ تو پہلی چیز تو میری گزارش ہے آپ والدین سے, بچوں کو بھی عادت ڈالیں, ان کو مسجد سے الفت ہو. جو مسجد جتنی دفعہ جاتا ہے, حدیث میں آتا ہے روزانہ اتنی دفعہ جنت میں اس کا ایک محل بنتا ہے. ایک محل جتنی دفعہ مسجد جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے جو مسجد نماز پڑھنے جاتا ہے جہاد فی سبیل اللہ میں داخل ہے. کتنی بڑی عبادت ہے مسجد. جو مسجد آتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے, جو مسجد کا کھوٹا بن جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے جو باہر دنیاوی کاموں سے جاتا ہے فرشتے اس کے ساتھ اس کی مدد کرتے ہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا جب مومن مرے گا فرشتے آئیں گے, وہ گھبرائے گا, ڈرے گا, فرشتے کہیں گے ڈرو نہیں, گھبراؤ نہیں, ہم تو تمہارے دنیا میں بھی دوست تھے, نظر نہیں آتے تھے, اب ہمیشہ وہ تمہارے دوست رہیں گے. وہی ایک چیز مسجد سے. دوسری چیز کہ اللہ نے ہمیں پانی سے بنا, مٹی سے بنایا. مٹی کی صفت ہے, مٹی پہ روزانہ محنت کرو خیریں نکالتی ہے. اسی سے زعفران
यूरान निकलता है, इसी से गोल्ड, इसी से प्लेटिनम, इसी से डायमंड, इसी से गोल्ड, फल सब्जी सब कुछ मट्टी से। अगर हम अपने ऊपर मेहनत करेंगे इंसान बनने की तो बेहतर इंसान बनते जाएंगे और इतना ऊपर निकल जाएंगे कि फरिश्ते भी हमें सजदा करेंगे। खुदा ना खास्ता हमने इंसान बनने की मेहनत छोड़ी तो इंसान इतना नीचे गिरता है। पहले आम जानवर बनता है, बकरी भैंस, अपना खाओ बस यार, दूसरों को भाड़ में डालो। फिर इंसान और नीचे गिरता है, कैसे होता है वो, फिर शेर और चीता भेड़िया बन जाता है, दूसरों को लूट के खाता है। इंसान और नीचे गिर जाता है, वो क्या बनता है, सांप बिच्छू बन जाता है, लोगों को डसता है, अपना कोई फायदा नहीं होता। अल्लाह फरमा रहे इंसान इनसे ऊपर निकल जाता है। क्या फरमाया, कल आनाम बल हम अदल, कि इंसान जानवर बन जाता, नहीं उससे भी बदतर। तो मेरे प्यारो, अगर हमने अपने ऊपर इंसान बनने की मेहनत ना की तो हम ऐसे जानवर बन जाएंगे, उससे बदतरीन जानवर कोई नहीं होगा। अल्लाह ने इंसान को ऐसे मादे से बनाया, या आला से आला फरिश्तों से ऊपर, या बदतर से बदतर बदतरीन जानवर से बदतर। तो अपने ऊपर इंसान बनने की मेहनत करनी है। वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मेहनत शुरू की। अल्लाह ने शराब का हुक्म 14 साल बाद नाजिल किया, और जिना का हुक्म 14 साल बाद हराम हुआ, और फर्ज हज जो है 22 साल बाद हज फर्ज हुआ, और सूद 22 साल बाद हराम हुआ। अल्लाह ने तदरीजन हुक्म उतारे। आपने अपने नबी से कहा पहले इनको इंसान बनाइए, जब तक ये इंसान नहीं बनेंगे 1 लाख तकरीरें सुनते रहे, जो मर्जी करते रहे, इनको कोई असर नहीं होगा। इसलिए मेरे प्यारों, इंसान बनने के लिए क्या जरूरी है, मस्जिद को वक्त दें। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी से 4 मस्जिद के अमाल मिलते हैं। एक अमल क्या मिलता है, हर उनकी मस्जिद में 24 घंटे ईमान का हल्का लगता था। देखें आज हम क्या करते हैं, आप सच बताएं, मैं आप सबसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, सच बताएं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के, हमने कितने दिन हो गए फरिश्तों का तस्करा किया? सारा दिन पुलिस फौज पुलिस फौज पुलिस फौज। मेरे प्यारों, ईमान तो हम फरिश्तों पे लाए, बातें हम पुलिस फौज की करते हैं। हम अल्लाह पे ईमान लाए, सारा दिन मखलूक की बातें। हम रसूलों पे ईमान लाए, सारे दिन शख्सियतों की बातें। हम फरिश्तों पे ईमान लाए, सारा दिन पुलिस फौज की बातें। हम आखिरत के दिन 50,000 साल का एक दिन उस पे ईमान लाए, सारा दिन कल परसों अगले साल 10 साल की बातें। हम कब्र की जिंदगी पे, कब्रिस्तान पे ईमान लाए, सारा दिन पाकिस्तान हिंदुस्तान में लगे हुए। तो हमारा ईमान कैसे बनेगा? ईमान जिन चीजों पर लाए उसका डिस्कशन ही नहीं। हिंदुस्तान, हमारे एक बुजुर्ग कहते हैं, जितना हिंदुस्तान पाकिस्तान के लिए हम लड़े मरे हैं ना, इतना कब्रिस्तान के लिए जोर लगाते हैं, अल्लाह पाकिस्तान को जन्नत बना देता। मेरे प्यारों, पाकिस्तान तो टेम्पररी मकान है, इसकी क्या हैसियत है? अल्लाह के नजदीक कुछ भी नहीं है, मच्छर का पर भी नहीं। अल्लाह ने कहा तुम आखिरत की मेहनत करो, दुनिया तुम्हारी संवार दूंगा। तुम मखलूक पे रहम करो, खालिक तुम पे रहम करेगा। एक ये ईमानी हल्का कौन लगाता था? हजरत उमर जैसा इंसान रज़ियल्लाहु अन्हु, जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। ये ईमानी हल्कों में बैठते थे, हमें जरूरत नहीं है, नहीं जी मैं ईमान वाला हूं, किसी और के पास जाएं। ये तो कितना बड़ा धोखा ईमान को। ईमान वाले को तो अपने इस्लाम पे कभी तसल्ली नहीं होती। दूसरा हल्का जो है हुजूर की मस्जिद में लगता था सीखने सिखाने का। दीन क्यों सीखे मेरे प्यारों? इतनी खूबसूरत जिंदगी है, इतनी आसान जिंदगी है, जैसे हम सब चीजें सीखते हैं दीन भी सीखें। हमारे लाहौर में एक दोस्त है, वो 777 उड़ाते हैं, साइकिल चलानी नहीं आती क्योंकि उन्होंने सीखी नहीं, पेडल मारते गिर जाते हैं, 777 उड़ाते हैं। डॉक्टर साहब हैं, सीना खोलते हैं सी देते हैं, साइकिल का पंक्चर नहीं लगा सकते, कमीज का बटन नहीं लगा सकते, सीखा नहीं है ना। मेरे प्यारों, हमने इस्लाम सीखना है रोजाना, थोड़ा टाइम निकालें दीन सीखने को। जहालत अल्लाह के यहाँ उज़र नहीं है। रोजे में गलती से भूले से खा लिया वो माफ है, लेकिन रोजे का इल्म ना हुआ इस पर पकड़ होगी। तो मेरे प्यारों, हम रोजाना थोड़ा दिन दीन सीखें सिखाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो मस्जिद में दीन सीखने या सिखाने जाता है उसको वही सवाब मिलता है जो हाजी को कबूल हज का सवाब मिलता है। तीसरी आखिरी चीज कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में एक हल्का लगता था जिसमें इबादत ठीक होती थी और अपनी जिक्र अस्कार ठीक होते थे। एक आखिरी बात मैं आपको कह रहा हूँ, मैं अपनी नमाज मेरी बहुत खराब है, उस पर मेहनत कर रहा हूँ। इस वक्त उम्मत को मैं, हमारे डॉक्टर अमजद साहब हैं, अल्लाह ताला उनको हयाती दे, उनकी उम्र में बरकत दे, उन्होंने हमसे नमाज का मुज़ाकरा किया। अजीब बात बताई जो हम इतना परेशान हैं कि मेरे प्यारों, नमाज हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है मुस्लिम शरीफ के, जिस आदमी के ये जो नमाज है ना, सजदे, 2 सजदे और इसके दरमियान जो बैठते हैं जिसको हम जलसा कहते हैं, 2 सजदे और बैठना और रुकू के बाद खड़ा होना, कौमा, ये एक मिकदार के होते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मिकदार के। 3 इमाम, हमारे 4 इमाम हैं जिनकी हम वो सारी शरीयत फिका पढ़ते हैं। 3 इमाम के नजदीक जिस नमाजी के 2 सजदे और सजदे के दरमियान बैठना एक मिकदार का नहीं हो, उसकी नमाज फासिद है, उसकी नमाज नहीं होती। इमाम अबू हनीफा के नजदीक मकरू नमाज है, मकरू नमाज से रिस्क ठीक होगा?
नमाज तो रिस्क को खींचती है, हमारी नमाज रिस्क को दुबई पहुंचा देती है। जो फजर की नमाज पढ़ ले सारा दिन अल्लाह की हिफाजत में रहता है, सारा दिन लोगों के मोबाइल छीनते, गाड़ियां छीनती हैं, पिटाई होती है। मेरे प्यारों हम कैसे बच, नमाज ठीक नहीं। जिसके 2 सजदे और दरमियान बैठना, मेरे प्यारों बदकिस्मती से मैं कितने इमामों से ही बात कर चुका हूं, लेकिन वो टाइम ही नहीं देते। और इतनी जबरदस्त दुआ है 2 सजदों के दरमियान कि अगर वो आप याद कर लें आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह मग़फ़िरली, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, वरहमनी, मुझ पे रहम कर, अल्लाह रहम कर रही है आज, वाहदिनी, मुझे हिदायत दे, वरज़ुक़नी, मुझे रिज़्क़ दे, वआफ़िनी, मेरे साथ आफियत का मामला कर, वरफ़ानी, मुझे ऊंचा कर, वजबुरनी, मेरी सारी कमियां पूरी कर दे। मेरे प्यारों नमाज ठीक करना एक मश्क है ना, अल्लाह से बातें करना। या एसएचओ साहब बुला लें जान निकल जाती है, जनरल साहब बुला लें आशर पसीने आ जाते हैं ना, अभी बच्चों को पसीने आ रहे थे थोड़ा। ये नमाज में अल्लाह अकबर का है, सारे पर्दे हट गए, अल्लाह सामने है, लेकिन हमें ध्यान ही नहीं होता, सारी चीजें वहां याद आ जाती हैं कि आज मैंने शाम तक क्या क्या करना है। मेरे पास इतनी गुजारिश है कि हुजूर की मस्जिद में 4 क्लिनिक्स थे, ईमान बनाना, दीन सीखना सिखाना, अपनी इबादत, अपने जिक्र को, अल्लाह के ध्यान को ठीक करना, और मुसलमानों के साथ क्या जिंदगी गुजारनी है जिससे इस्लाम फैला। ये 3 चीजें जो हैं ये तो अल्लाह के लिए हैं, ये अल्लाह के लिए हैं, ये कुरान का 25% है, और हमारे अखलाक, हमारे मामलात, हमारी मशरत ये 75% है। बदकिस्मती से मुसलमानों की इस वक्त बहुत लो है। आपको अजीब बात बताऊं, मैं अमेरिका बहुत जाता हूं, अमेरिका में 98% लोग झूठ नहीं बोलते, और हम देख लें हमारा क्या हाल है। अब्बा जान बेटा बाहर कह दो सो रहे हैं, बेटे ने भी झूठ बोल दी। अब बताओ बनी वो जो असहाबे सब्त से उनसे एक गलती की, उन्होंने हफ्ते के दिन मछली पकड़ ली, एक गलती की थी, मछली हराम नहीं है खाना, मछली तो गैर मुस्लिम क्या भी खा सकते हैं, वो ज़िबा भी नहीं है, खा सकते हैं, तो वो पकड़ ली, वो सारी कौम बंदर बन गई इतने से छोटे से, लेकिन अल्लाह का हुक्म तोड़ा। अल्लाह के नबी ने फरमाया मुसलमान सब कुछ कर सकता, झूठा नहीं हो सकता। फरमाया झूठ इंसानी फितरत नहीं है, जो झूठ बोलता है इंसान नहीं है। अब बताएं एक मछली पकड़ने पे सब बंदर बन गए, तो जो मुसलमान झूठ बोल रहा है वो इंसान हो सकता? अब घर में सब झूठ बोलते हैं, अम्मी भी दरिंदा, अब्बू भी दरिंदा, बच्चे भी दरिंदा, इनमें जोड़ कैसे पैदा करें? कह रही जी जंगल में जोड़ पैदा कर दें, जरा आके थोड़ा सा बयान कर जाए, कैसे कर दें? मेरे प्यारों अब कैसे आपस में जिंदगी गुजारनी है, इस माशरत को सीखना पड़ता है। ये 4 अमाल से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद 24 घंटे आबाद थी। हमारी मस्जिद खाली हुई, अल्लाह ने पागल खाने भर दिए। हमारी मस्जिद खाली हुई, अल्लाह ने अस्पताल भर दिए। हमारी मस्जिद खाली हुई, जेल भर दिए, बाजार भर दिए। जब मस्जिद खाली होती है, वो बस्ती की मस्जिद सबको बदवा देती है, या अल्लाह इसने हमें बर्बाद किया, इसका घर बर्बाद कर दे। जिस बस्ती की मस्जिद 24 घंटे आबाद होती है, उस बस्ती पे अल्लाह का अजाब नहीं आता। जिस बस्ती के मुसलमान तहज्जुद के वक्त में इस्तिग़फ़ार करते हैं, उठते हैं, उस बस्ती पे अल्लाह का अजाब नहीं आता। जिस बस्ती के लोग आपस में अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं, उस बस्ती पे अल्लाह का अजाब नहीं आता। मौलाना अब्दुल रहीम साहब जामे रशीद के जो मोहतमिम हैं, उन्होंने मुझे हदीस सुनाई अभी सऊदी अरब में, अजीब। कहा सईद भाई तुम लोग जो जाते हो ना मुसलमानों के पास मिलने, वो डांट देते हैं, गालियां देते हैं, धक्के देते हैं, घबराना नहीं। मैं तुम्हें तिबरानी की एक हदीस सुनाता हूँ। ये जो दावत का काम, इससे मकसद क्या है? मुसलमान अल्लाह के लिए दोबारा मिलना शुरू कर दें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जब तक मुसलमान आपस में अल्लाह के लिए मिलते रहेंगे खैर पे रहेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया एक बस्ती में नौजवान जाना बनी इसराइल का, फरिश्ता भेजा अल्लाह ने इंसानी शक्ल में। कहाँ जा रहे हो भाई? का फला मुसलमान से मिलने जा रहा हूँ। क्यों? दुनिया का नहीं, मैं उससे अल्लाह के लिए मोहब्बत करता हूँ। कहा मैं फरिश्ता हूँ, अल्लाह भी तुझसे इसी तरह मोहब्बत करता है जैसे तू उससे मोहब्बत करता है। हुजूर से फरमाया मैं किसी मुसलमान से, हुजूर कह रहे हैं मस्जिद नबी की एक नमाज एक हदीस में 1000, एक हदीस में 50,000 गुना सवाब है। हुजूर से फरमाया, तिबरानी की रवायत है, मैं किसी मुसलमान से किसी हाजत नहीं अल्लाह के लिए मिलने जाऊं, मुझे मस्जिद नबी के 1 महीने के एतकाफ से ज्यादा पसंद है। मेरे प्यारों इस अजर को हम सोच सकते हैं, अल्लाह के लिए मिलना। तो मेरे प्यारों ये दावत तबलीग के नाम से क्या मेहनत हो रही है? मुसलमान अल्लाह के लिए दोबारा मिलना शुरू कर दें। हुजूर ने फरमाया तुम लोग कभी भी जन्नत में नहीं जा सकते जब तक मोमिन ना हो। काफिर सीधा जहन्नुम में, मोमिन सीधा जन्नत में। मुसलमान यहाँ भी मसले में, वहां भी मसले में। फरमाया तुम लोग कभी जन्नत में जा सकते तक मोमिन ना बन जाओ, और तुम लोग कभी मोमिन नहीं बन सकते जब तक आपस में अल्लाह के लिए मोहब्बत ना करो। और मैं तुम्हें बताऊं मोहब्बत कैसे आम होगी? तुम सलाम को आम करो, सलाम को। फरमाया सलाम में पहल करो, आम करो, लोगों को खाने खिलाओ, रिश्तेदारियां जोड़ो, और जब सारी मखलूक सो जाए तहज्जुद उठ के पढ़ो। मैं तुम्हें जमानत में देता हूँ सलामती से जन्नत में चले जाओगे। कितनी आसान जन्नत है मेरे प्यारों। अल्लाह ताला हम सबको, जैसे मैं खेल वाला हूँ, फला स्कूल वाला है,
یونیورسٹی والا ہے اور یہ کالج والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان والا یعنی مسجد والا بنا دے. 1 گھنٹے سے شروع کریں, 1-1 کلو سے شروع کریں, انشاءاللہ 500 کلو بھی اٹھا لیں گے. جب ہم مسجد کو گھر بنا لیں گے پھر دیکھیں باہر کے کام اللہ ہمارے کیسے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ عمل کرنے والا اور آگے پہنچانے والا بنا دے. دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم بحمدک, نشهد ان لا اله الا انت نستغفرک وإلیک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. یا اللہ اس اسکول کو اور یہ جو سارے لوگ ہیں جو محنت کریں ان کی محنت کو قبول کر, اور یا اللہ اس اسکول کو اور ان سارے مسلمانوں کو, ان بچوں کو اپنے دین کو پوری دنیا میں زندہ کرنے کا ذریعہ بنا. میرے پیارو ہمیں دنیا آخرت کی ساری کامیابی عطا فرما. جو خیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانگی ہے سارے مسلمانوں کو عطا کر, اور جو جن شرور سے حضور نے پناہ مانگی ہے سارے شرور سے پناہ عطا فرما. یا اللہ ہمیں کافروں کی نفرت جو ہمارے دل میں بیٹھی ہے آج اس کو نکال دے اور کفر کی نفرت ڈال دے. یا اللہ کافروں کی نفرت کسی کتاب میں نہیں لکھنی. ہم آج کل کافروں سے نفرت کرتے ہیں اور کفر سے محبت کرتے ہیں, ان کے کھیلوں سے محبت, ان کے طریقوں سے محبت, اصل تو کفر سے نفرت کرتے. یا اللہ ہمارے اندر ساری انسانیت کی خیر خواہی ڈال دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین تھے, ہمیں بھی رحمت بنا دے. یا اللہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی محنت کو قبول کر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.